بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں لاجیکل ریاکشن۔ آئیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ایک اور ویڈیو دیکھتے ہیں جو کہ بہت ہی دلچسپ معلوم ہوتی ہے۔ ایک ہندو نے یہ سوال کیا ہے کہ بریلوی فقہ کے لوگ جو درود پڑھتے ہیں وہ کیسا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ بریلی سماج کے لوگ صبح سویرے کے ٹائم میں یا نبی سلام علیکم پڑھتے ہیں اور عصر کے وقت، جبکہ دیوبندی سماج میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ وہ لوگ اسلام کا پرچار کرتے ہیں، وہ لوگ یہ یا نبی سلام علیکم نہیں کرتے ہیں۔ کارن بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کچھ لوگ یا نبی سلام علیکم کہتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کہتے ہیں، کیا کارن ہے؟ جیسا میں نے کہا بھائی صاحب، آپ کے سارے سوال کا ایک جواب دے دو، آسان جواب، کہ جو قرآن سے ملتا ہے وہ صحیح ہے، جو قرآن سے ٹکراتا ہے وہ غلط ہے۔ تو جو بھی اگر آپ کو سوال پوچھے بھائی صاحب، پوچھو بھائی قرآن کا کون سا حوالہ ہے؟ آپ کا سوال ہے قرآن کی کون سی آیت میں کہا گیا ہے یا حدیث کا کون سا حوالہ ہے؟ آسان۔ آپ کو ایک ماسٹر کی دیتا ہوں، ماسٹر کی سمجھے بھائی صاحب؟ ماسٹر کی، سارے تالے کو کھولنے والی چابی، ماسٹر کی۔ کوئی بھی کچھ بولے، کل ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، یہ قرآن کی آیت ہے۔ آپ اپنا ثبوت پیش کرو اگر آپ سچے ہو۔ تو اگر کوئی بھی مسلمان کچھ کہے تو بولو ثبوت کیا ہے؟ قرآن سے پیش کرو، قرآن سے تو صحیح حدیث سے پیش کرو، حدیث صحیح ہے کہتے کی کرو۔ اگر صحیح حدیث سے ملتا ہے، قرآن سے ملتا ہے تو صحیح ہے۔ تو کوئی بھی کچھ بھی سوال کرے ان سے پوچھو قل ہاتوا برہانکم، آپ اپنا ثبوت پیش کرو، برہان پیش کرو اگر آپ سچے ہیں۔ بھائی صاحب میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے اتنے سوال پوچھے مجھے، ہاں آپ نے کہا اسلام کا مطالعہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ آپ اتنے سوال اسلام کے بارے میں کیوں پوچھ رہے؟ جی بغل میں مسلم کا دکان ہے تو جانکاری ملتے رہتا ہے۔ ہاں تو مسلم کی دکان بغل میں ہے، بغل کے مسلم نے آپ کو بھیجا ہونا یہ پوچھنے کے لیے؟ نہیں، غلط بات ہے، غلط بات ہے۔ آپ خود پوچھنا چاہتے ہیں جی۔ تو بھائی صاحب آپ اتنی تحقیق کر رہے، بریلوی آج دیوبندی، بحث چل رہا تھا نا۔ بھائی صاحب آپ قرآن کو ترجمے سے کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ بات نہیں، آج بحث چل رہا تھا دو ہی گٹ میں، بالکل صحیح۔ تو تو میں چپ چاپ سن رہا تھا، ہاں تو ابھی اور آپ میں نے سوچا آپ سے آگے کوشچن پوچھوں گا۔ تو جواب مل گیا آپ کو نا کہ قرآن مجید سب سے بہترین کتاب ہے جاننے کے لیے کیا حق ہے کیا غلط ہے، سمجھے اپنا؟ تو میری درخواست ہے آپ سے بھائی صاحب کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، آپ کو ڈائریکٹ صحیح چیز ملیں گی۔ نہ بغل والے سے پوچھیے، نہ اپنے بغل کے مسلمان سے پوچھیے، ڈائریکٹ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے۔ ہندی جانتے ہندی میں پڑھیے، جو زبان جانتے بنگالی جانتے بنگالی میں پڑھیے، اس کے اوپر عمل کرو، آپ کو اس دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا۔ آلرائٹ دوستو، یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، اس میں ڈاکٹر صاحب نے کہ تھوڑا سا غصہ کیا ہے کہ آپ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں۔ میرے خیال سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو ایسے غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اٹس آل رائٹ، سوال کرنے کے لیے ہی لوگ آتے ہیں، سوال کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت سے شرارتی بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ جیسے یہ صاحب، یہ ہندو تھے اور اپنے مذہب کی برتری ثابت کرنے کے لیے یا مسلمانوں کے مذاہب سے متعلق، دین اسلام سے متعلق وہ سوال کرتے ہیں جس سے ذرا مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، ڈاکٹر صاحب کو بھی غصہ آتا ہو۔ اسی لیے شاید ڈاکٹر صاحب کو غصہ بھی آ گیا کہ ہماری مسلمانوں کی تقسیم پر کیوں بات کر رہے ہو، جان بوجھ کر کیوں اچھال رہے ہو۔ مانا کہ مسلمانوں میں فرقے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دے دیا کہ جو بات قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا جائے، جو نہیں ہے اس سے بچا جائے۔ دوستو یہ تو ڈاکٹر صاحب کا جواب ہے، لیکن اس پورے معاملے کو اگر آپ دیکھیں، یہ بریلوی دیوبندی سنی ہمارے ہاں تقسیم ہے بہرحال، اور مختلف فرقے ہیں، سبھی خود کو ٹھیک بھی کہتے ہیں۔ آپ کا بھی کوئی ایک ہوگا، آپ کے والدین نے جو آپ کو دے دیا ہے وہ آپ کا ہوگا، اسی طرح سے کچھ نہ کچھ میرا بھی ہوگا۔ لیکن اس میں اہم بات کیا ہے، کبھی آپ ذرا نوٹ کیجئے مسئلہ کہاں پر آتا ہے۔ مسئلہ اس دور میں ان فرقوں کو اتنا زیادہ اپنی انا کا مسئلہ بنا لینا ہے کہ میں تو ہاتھ یہاں پر باندھتا ہوں، میں تھوڑا نیچے باندھتا ہوں، میں ایسے بھی کرتا ہوں رفع دین، اور میں ایسے نہیں کرتا ہوں۔ یہ سب چیزیں، ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں تفریق بہت زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ قرآن پاک نے تفریق سے منع کیا، اور اگر ہم مسلمان بکھر جائیں گے، حصوں میں بٹ جائیں گے، تو کوئی بھی ہمارا وہ حال کر دے گا جو آج دنیا میں آج مسلمانوں کا ہے۔ لہٰذا ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے۔ کہنا تو بہت آسان ہے، مگر کیسے عمل ہو؟ اس کے لیے آپ لوگ میں سے اگر کسی شخص کو مخالف فرقے پر بہت غصہ آتا ہے، آپ میں سے کسی کو، تو میں اس کا ایک حل آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے بچنا ہے اس سے۔ ذرا نوٹ کیجئے، جس محلے میں آپ رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، وہاں پر مختلف طرح کے لوگ ہیں۔ کسی کے پاس گاڑی ہے، کسی کے پاس ایک ٹوٹی پھوٹی سائیکل ہے،
کسی کے پاس ایک موٹر بائک ہے، کوئی مہنگے کپڑے پہنتا ہے، کوئی ہلکے پھلکے کپڑے پہنتا ہے. آپ یعنی کہ فرق ہے. کسی کے گھر میں اچھا گوشت بنتا ہے، کسی کے گھر میں پزے آتے ہیں، اور کوئی بیچارہ روکھی سوکھی روٹی کھاتا ہے. یہ کتنے فرق ہے نا. ہمارے اس معاشرے میں کتنی تقسیم ہے. آپ مختلف ہیں اپنے پڑوسی سے. پڑوسی کے گھر میں شاید روایت ہوگی کہ وہ، مثال دے رہا ہوں، جمعے کے دن کچھ خاص چیز بانٹتے ہیں. آپ کے گھر میں وہ روایت نہیں ہوگی. کتنے مختلف ہیں. آپ اپنے پڑوسی کو مار دیتے ہیں کیا؟ اگر آپ کے پڑوسی کے پاس گاڑی ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے تو کیا آپ اس کو بھی مار دیتے ہیں؟ نہیں. اگر آپ کا پڑوسی یا آپ کے محلے میں رہنے والا کوئی آدمی بہت اچھے کپڑے پہنتا ہے، بہت مہنگے کپڑے پہنتا ہے، اچھے سے جوتے پہنتا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، آپ اس کو مار دیتے ہیں کیا؟ یا اگر وہ پہنتا ہے اور آپ کے پاس نہیں ہے تو اس فرق کی بنیاد پر وہ آپ کو مار دیتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں. جب ایسا نہیں ہوتا ہے، تھوڑا سا اپنی سوچ کو وسعت دیجیے. جیسے آپ کا رہن سہن، کھانا پینا، چلنا پھرنا، یہ عادات دوسرے لوگوں سے مختلف ہیں، ویسے ہی ان کی عبادات بھی آپ سے مختلف ہو سکتی ہیں. ان کا مسلک بھی آپ سے مختلف ہو سکتا ہے. اینڈ ایکسیپٹ اٹ. قبول کیجئے. ٹھیک ہے بھائی، اپنی حدود میں رہ کر اپنا کام کرو. اپنی گاڑی میں دفتر جاؤ، میں اپنی سائیکل پہ جاؤں گا. یا میں اپنی گاڑی پہ جا رہا ہوں، تم اپنی سائیکل پہ جاؤ. کیا مسئلہ ہے؟ میں اپنا دیوبندی پہ عمل کر رہا ہوں، تم اپنے بریلوی پہ کر لو. تم اپنے بریلوی پہ کر رہے ہو، میں اپنے اہل حدیث پہ کر رہا ہوں، میں اپنا کر رہا ہوں. سمپل. میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، تم مجھے کچھ نہ کہو. اور اگر کسی ایک جانب سے حملہ ہو بھی جاتا ہے تو یہی مثال اس کے سامنے جا کے رکھ دیں. سمپل. آپ اس کو جواب دینے مت بیٹھ جائیے. لمبی ڈیبیٹ نہ کھول کے بیٹھ جائیں. کتابیں اور حدیثوں کے حوالے نہ لے کر بیٹھ جائیں. لمبا کام ہو جائے گا، آپ سے نہیں سنبھلے گا. نہ اتنا مطالعہ ہے ہمارا اس دور میں کسی کا. سمجھائیں کہ ایکسیپٹنس لائیں، برداشت لائیں. اس زمین پر سانس لینے کا حق جتنا مجھے ہے اتنا آپ کو بھی ہے، اور جتنا آپ کو ہے اتنا مجھے بھی ہے بھائی. جتنا کسی دیوبندیوں کو ہے اتنا کسی بریلوی کو بھی ہے. اسی طرح سے تھوڑا سا اس سے ذرا آگے بڑھیں. اور یہ دین اسلام سکھاتا ہے ہمیں کہ اپنے اندر عدم برداشت کو ختم کریں، برداشت پیدا کریں، پیشنس، ٹالرنس. تھوڑا سا آگے بڑھیں. آپ جس خطے میں یا جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر کچھ عیسائی بھی ہوں گے، آپ مسلمان ہوں گے، وہیں پر ہندو بھی ہوں گے. رہتے ہیں بھائی. ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے. دنیا ایڈوانس ہو رہی ہے، لوگ پھیل رہے ہیں. مختلف مذاہب کے لوگ ایک خاص علاقے میں رہتے ہیں. اب کیا کریں گے آپ بھائی؟ کیا ہندوؤں کو مارنا شروع کر دیں گے؟ یا ہندو مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیں گے؟ عیسائیوں کو الزام لگا کر مارنا شروع کر دیں گے اگر وہ اقلیت میں ہیں؟ نہیں. جیسے ہم دوسرے انسان کو اس کے پاس گاڑی یا کوئی سائیکل ہے اس فرق پر نہیں مارتے، جیسے ہم کوئی شیعہ ہے کوئی سنی ہے اس فرق پہ اس کو نہیں مارتے، ٹھیک اسی طرح سے اس فرق پہ بھی ہم کسی کو نہیں مار سکتے یا اسے برا بھلا نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہندو ہے یا وہ عیسائی ہے یا وہ کافر ہے یا کچھ بھی ہے یا وہ مسلمان ہے. لہٰذا اپنے اندر برداشت پیدا کیجیے. آپ کی اپنے اگر 5 بچے ہیں تو وہ 5 کی 5 اولادیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو کیا وہ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں؟ نہیں. خدا را اس بات کو سمجھیے دوستو. اپنے اندر برداشت لائیے. اس کا اپنا دین ہے، اس کی اپنی سائیکل ہے، اس کی اپنی زندگی، اس کے اپنے کپڑے، اس کا اپنا مذہب، اس کے اپنے بچے. وہ جو مرضی کرے. جب تک آپ کو براہ راست کوئی انسان تکلیف نہیں دے رہا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ اس کو تکلیف دیں؟ یہ بات خود کو سمجھائیے. خدا را دنیا میں اسلام کا امیج اس وجہ سے برا بن رہا ہے کہ یہ دوسرے مذہب کے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں. صرف اکا دکا واقعات، کوئی 1-2 بیوقوف ہوتے ہیں جو ایسی حرکت کر بیٹھتے ہیں اور دنیا کو آلودہ کر رہے ہیں. لہٰذا اپنے خیالات پر، اپنے جذبات پر کچھ قابو پائیے، تحمل اور برداشت لائیے. یہی دین اسلام نے ہمیں سکھایا ہے تاکہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکے. اینڈ پیس، سلامتی، اسلام، یہی دین اسلام ہے. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے.